سر محترم رحمانی صاحب، صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ایک اور بات یہ آتی ہے کہ کچھ ظاہری طور پہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کر رہا ہوتا ہے باطنی طور پر، تو یہ ظاہری اور باطنی گناہ جو کہ نظر آ رہا ہے اور نہیں نظر آ رہا ہے، یہ دونوں جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، سب کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے کچھ اقوال نقل فرمائے کہ یہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے کیا مراد ہے۔ عمومی طور پر ایک یہ بات بیان کی گئی کہ وہ گناہ جو علل اعلان کیے جائیں، مجمع میں کیے جائیں، لوگوں کے سامنے کیے جائیں، اعلانیہ کیے جائیں، تو وہ ظاہری گناہ ہو گئے، اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے جائیں، تنہائی میں کیے جائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ جو اکیلے میں تنہائی میں چھپ کر کیے جائیں گے وہ باطنی گناہ۔ ایک قول تو یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اعلانیہ بھی گناہ نہیں کرنا اور چھپ کر بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ جس طرح پروردگار عالم کی نافرمانی اعلانیہ طور پر درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو چھپ کر بھی نافرمانی کرنے کی اجازت، جس طرح مجمع کے اندر پروردگار عالم تمہیں مشاہدہ فرما رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تنہائی کے اندر بھی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تربیت یہ ہے کہ تم تنہائی کے اندر بھی متقی ہو اور مجمع کے اندر بھی متقی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع کے اندر تقوی و پرہیزگاری نظر آ رہی ہے، مجمع کے اندر عبادت بھی نظر آ رہی ہے، مجمع کے اندر پارسائی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جب تنہائی ہوئی اور لباس تبدیل ہوا جسم کا، تو شخصیت کا لبادہ بھی تبدیل ہو گیا، اور اب تنہائی کے عالم میں یہ بندہ محسوس کر رہا چونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو شاید معاذ اللہ رب بھی نہیں دیکھ رہا، اب اس کی طبیعت تبدیل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، تو پھر چھپ کر گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہونی چاہیے۔ تو اعلانیہ گناہ بھی نہ کرو اور چھپ کر بھی گناہ نہ کرو۔ دوسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ہمارے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے نماز چھوڑ دی، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ اسی طرح ہم نے جھوٹ بولا زبان سے، پتہ چل گیا۔ اسی طرح کسی کو جسمانی ایذا اور تکلیف دی، وہ پتہ چل گیا۔ فراڈ کیا، وہ پتہ چل گیا۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو ہم اپنے جسم سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور باطنی گناہ سے وہ مراد ہیں جو دل کے اندر کیے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کینہ رکھنا، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، یہ دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت اور عداوت رکھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر محسوس کرنا، تو یہ وہ گناہ ہیں جو دل کے اندر بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اعمال کے ذریعے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ جو تم اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کرتے ہو وہ ان کو بھی دیکھتا ہے، اور جو دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وہ بھی سر واللہ یعلم ما فی الصدور، وہ جانتا ہے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو جس طرح اپنے اعمال سے تم ظاہری گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو کہ سب کو پتہ چل جائے گا میں نے کام کیا، اسی طرح اپنے دل کے اندر بھی گناہ کا ارادہ، دل کا بھی گناہ نہ کرو چونکہ پروردگار عالم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اسلام یہ تربیت نفس کی کر رہا ہے کہ گناہ لوگوں کے سامنے بھی نہ ہو، تنہائی میں بھی نہ ہو، اپنے جسم سے بھی نہ ہو اور دل کے اندر بھی نہ ہو۔ بندہ ہر کیفیت میں اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرے، ہر کیفیت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اس کیفیت کے اندر ہو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرا عمل بھی پوشیدہ نہیں اور میرا ارادہ بھی پوشیدہ نہیں۔ جب اس کیفیت میں آئے گا تو انشاءاللہ ظاہری گناہوں سے بھی بچت ہو جائے گی اور باطنی گناہوں سے بھی انشاءاللہ، معصیت سے انشاءاللہ، نافرمانی سے نجات مل جائے گی۔ انسان کی شخصیت جو ہے نا، اس کا کردار جو ہے، اگر باطنی گناہ بھی وہ کرتا ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، تو وہ بعض اوقات اس کی شخصیت سے نظر آتی ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی اندر کے گناہ بھی چھپے نہیں رہتے سر۔ لیکن بندہ نا کبھی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط محسوس ہوا، میں ایسا نہیں کر رہا، تو اس لیے بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ سامنے انکار کر دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط محسوس، دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے کہ کس نیت سے آپ نے کیا کام کیا۔ صحیح بات ہے۔